جب یہ جماعتوں کا تصور سامنے آیا اور اس طریقے سے اہل سنت والجماعت نے اپنے عقائد کا ایک فریم ورک بنایا، تو شاید ہو سکتا ہے پس پردہ خواہش یہ ہو کہ ایک ایسی جمعیت بن جائے راسخ العقیدہ لوگوں کی جو صحیح طریقے سے دین پر عمل کریں اور ان میں کوئی افتراق نہ ہو. لیکن نتیجے کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ اہل سنت والجماعت کے اندر خود 4 رجحانات بڑے میجر ہیں، ویسے تو بے شمار ہیں 20 کی تعداد میں، لیکن حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی اس طرح سے حنبلی ہیں. پھر حنفیوں کے اندر پوری دنیا میں مختلف نقطہ نظر پیدا ہوئے، صرف بر صغیر میں جو ہیں وہ دیوبندی بریلوی ہیں. دیوبندیوں کے اندر ہم نے دیکھا سیاسی لحاظ سے مدنی تھانوی گروپ بنا، عقائد کے لحاظ سے حیاتی مماتی بنا. مماتیوں تک کے اندر کہا جاتا ہے جی یہ پنجپیری غیر پنجپیری ہے، اور اب ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. تو جو مقصد حاصل کرنا پیش نظر تھا وہ تو ایک جماعت بنا کر بھی نہیں ہوا، اس میں بھی تقسیم در تقسیم ہوتی گئی. جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور اپنی کتابیں نازل کیں اس میں نہیں ہو سکا تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو اس وجہ سے بار بار خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ دین تمہارا اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. یعنی اللہ کے ہاں دنیا میں بھی اسلام ہی قابل قبول ہے، آخرت میں بھی اسلام ہی قابل قبول ہوگا. اور وضاحت کی کہ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبر اسی دین کو لے کر آئے ہیں. بار بار قرآن میں بتایا گیا کہ تمہارے لیے ہم نے اسی دین کو جاری کر دیا ہے جو سب پیغمبروں کا دین رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ یہ پیغمبر ہیں، ان کی یہ فہرست ہے، فبہداہم اقتدی، آپ بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کریں. اسی طرح یہ بتایا گیا کہ ہماری اس ملت کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے. یہ بتا دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، توحید کے علمبردار تھے، مسلم حنیف تھے، تمہاری شناخت بھی یہی ہونی چاہیے. تو یہ سب باتیں واضح کر دی گئیں. انہی کی بنیاد پر گفتگو کرنی چاہیے، بات بھی کرنی چاہیے، اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرنا چاہیے. اس کے اندر ظاہر ہے یہ ہوگا کہ اختلافات ہوں گے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو کسی استاد سے آپ پڑھتے ہیں، کوئی بڑا شخص پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگوں کی تعداد بھی بعض اوقات ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے، اس سے بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اس کو ایک الگ نام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مدرسہ فکر کی حیثیت سے تعارف کرا دیں. جس طرح کہ یہ حنفی، شافعی، مالکی مختلف نقطۂ نظر ہیں، اب یہ فقہ کے مدارس ہیں، کوئی حرج نہیں اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہوں. لیکن ان کو اس طرح کی شناخت نہ بنائیں کہ جس کے بعد عقائد کی فہرستیں الگ الگ بنانی پڑ جائیں. یعنی یہ سب مسلمان ہیں اور ان کے عقائد وہی ہونے چاہیے جو قرآن نے بیان کیے، جس کو حضور نے واضح کیا. یعنی 5 چیزیں جو ہمارے ایمانیات میں شامل ہیں، بالاجمال ان چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. ان کی تفصیلات جیسے کہ آپ نے مثالیں دی بعض، وہ تفصیلات زیر بحث آتی رہیں گی، ان میں سے بعض چیزوں پر توجہ دلائی جاتی رہے گی. ایسا بھی ہوگا کہ باوجود توجہ دلانے کے بعد لوگ چھوٹی چھوٹی جزیات اور فروعات تک میں اتر جائیں گے، اور ایسا بھی ہوگا کہ بعض لوگ ٹھیک اس جگہ کھڑے رہیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے کہ اللہ کی ذات صفات کے بارے میں اتنا علم کافی ہے جتنا اس نے دے دیا. اس میں اپنی طرف سے عقلی مقدمات قائم کرنے اور اپنی بابادت طبیعات بنانے کی کوشش نہ کرو. یہ تنبیہ اسی لیے کی گئی تھی کہ اس دائرے میں جب آپ داخل ہوں گے اس کے بعد پھر اس کی کوئی نہایت نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی فیصلہ کن جگہ آتی ہے. تو ہونا یہی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے مسلمان کی حیثیت سے اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے ان تمام اختلافات کو نہ صرف یہ کہ گوارا کریں، اختلافات کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے کبھی اجتناب نہ کریں، ہمیشہ محبت اور حکمت کے ساتھ اپنی بات کہیں اور صحیح بات کی دلیل بیان کر دیں. یہی رویہ ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے وحدت کا، جمعیت کا اور دنیا میں سرفرازی کا باعث بن سکتا ہے. بہت شکریہ.